وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله. النساء 37-38. اے ایمان والو، تم ان مالوں میں سے لوگوں کو بطریق سخاوت یا احسان یا صدقہ وغیرہ دو جو تمہاری پاک کمائی ہے، جس میں چوری یا رشوت یا خیانت یا غبن کا مال یا ظلم کے روپیہ کی آمیزش نہیں، اور یہ قصد تمہارے دل سے دور رہے کہ ناپاک مال لوگوں کو دو. اور دوسری یہ بات ہے کہ اپنی خیرات اور مروت کو احسان رکھنے اور دکھ دینے کے ساتھ باطل مت کرو، یعنی اپنے ممنون منت کو کبھی یہ نہ جتلاؤ کہ ہم نے تجھے یہ دیا تھا، اور نہ اس کو دکھ دو، کیونکہ اس طرح تمہارا احسان باطل ہوگا. اور نہ ایسا طریق پکڑو کہ تم اپنے مالوں کو ریاکاری کے ساتھ خرچ کرو. خدا کی مخلوق سے احسان کرو کہ خدا احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے. جو لوگ حقیقی نیکی کرنے والے ہیں ان کو وہ جام پلائے جائیں گے جن کی ملونی کافور کی ہوگی، یعنی دنیا کی سوچیں اور حسرتیں اور ناپاک خواہشیں ان کے دل سے دور کر دی جائیں گی. کافور کفرہ سے مشتق ہے، اور کفرہ لغت عرب میں دبانے اور ڈھانکنے کو کہتے ہیں. مطلب یہ کہ ان کے ناجائز جذبات دبائے جائیں گے اور وہ پاک باطن ہو جائیں گے، اور معرفت کی خنکی ان کو پہنچے گی. پھر فرماتا ہے کہ وہ لوگ قیامت کو اس چشمے کا پانی پئیں گے جس کو وہ آج اپنے ہاتھ سے پی رہے ہیں. اس جگہ بہشت کی فلسفی کا ایک گہرا راز بتلایا ہے، جس کو سمجھنا ہو سمجھ لے. اور پھر فرمایا ہے حقیقی نیکی کرنے والوں کی یہ خصلت ہے کہ وہ محض خدا کی محبت کے لیے وہ کھانے جو آپ پسند کرتے ہیں مسکینوں اور یتیموں اور قیدیوں کو کھلاتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم تم پر کوئی احسان نہیں کرتے، بلکہ یہ کام صرف اس بات کے لیے کرتے ہیں کہ خدا ہم سے راضی ہو، اور اس کے منہ کے لیے یہ خدمت ہے. ہم تم سے نہ تو کوئی بدلہ چاہتے ہیں اور نہ یہ چاہتے ہیں کہ تم ہمارا شکر کرتے پھرو. یہ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ ایصال خیر کی تیسری قسم جو محض ہمدردی کے جوش سے ہے وہ طریق بجا لاتے ہیں. سچے نیکوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ خدا کی رضا جوئی کے لیے اپنے قریبوں کو اپنے مال سے مدد کرتے ہیں، اور نیز اس مال میں سے یتیموں کے تحفظ اور ان کی پرورش اور تعلیم وغیرہ میں خرچ کرتے رہتے ہیں، اور مسکینوں کو فقر و فاقہ سے بچاتے ہیں، اور مسافروں اور سوالیوں کی خدمت کرتے ہیں، اور ان مالوں کو غلاموں کے آزاد کرانے کے لیے اور قرضداروں کو سبکدوش کرنے کے لیے بھی دیتے ہیں. اور اپنے خرچوں میں نہ تو اسراف کرتے ہیں، نہ تنگ دلی کی عادت رکھتے ہیں، اور میانہ روش چلتے ہیں. پیوند کرنے کی جگہ پر پیوند کرتے ہیں اور خدا سے ڈرتے ہیں. اور ان کے مالوں میں سوالیوں اور بے زبانوں کا حق بھی ہے. بے زبانوں سے مراد کتے، بلیاں، چڑیاں، بیل، گدھے، بکریاں اور دوسری چیزیں ہیں. وہ تکلیفوں اور کم آمدنی کی حالت میں اور قحط کے دنوں میں سخاوت سے تنگ دل نہیں ہو جاتے، بلکہ تنگی کی حالت میں بھی اپنے مقدور کے موافق سخاوت کرتے رہتے ہیں. وہ کبھی پوشیدہ خیرات کرتے ہیں اور کبھی ظاہر. پوشیدہ اس لیے کہ تا ریاکاری سے بچیں، اور ظاہر اس لیے کہ تا دوسروں کو ترغیب دیں
خیرات اور صدقات وغیرہ پر جو مال دیا جائے اس میں یہ ملحوظ رہنا چاہیے کہ پہلے جس قدر محتاج ہیں ان کو دیا جائے. ہاں جو خیرات کے مال کا تعہد کریں یا اس کے لیے انتظام و اہتمام کریں ان کو خیرات کے مال سے کچھ مال مل سکتا ہے، اور نیز کسی کو بدی سے بچانے کے لیے بھی اس مال میں سے دے سکتے ہیں. ایسا ہی وہ مال غلاموں کے آزاد کرنے کے لیے اور محتاج اور قرض داروں اور آفت زدہ لوگوں کی مدد کے لیے بھی اور دوسری راہوں میں جو محض خدا کے لیے ہوں وہ مال خرچ ہوگا. تم حقیقی نیکی کو ہرگز نہیں پا سکتے جب تک کہ بنی نوع کی ہمدردی میں وہ مال خرچ نہ کرو جو تمہارا پیارا مال ہے. غریبوں کا حق ادا کرو، مسکینوں کو دو، مسافروں کی خدمت کرو اور فضولیوں سے اپنے تئیں بچاؤ، یعنی بیاہوں، شادیوں میں اور طرح طرح کی عیاشی کی جگہوں میں اور لڑکا پیدا ہونے کی رسوم میں جو اسراف سے مال خرچ کیا جاتا ہے اس سے اپنے تئیں بچاؤ. تم ماں باپ سے نیکی کرو اور قریبیوں سے اور یتیموں سے اور مسکینوں سے اور ہمسائے سے جو تمہارا قریبی ہے اور ہمسائے سے جو بیگانہ ہے اور مسافر اور نوکر اور غلام اور گھوڑے اور بکری اور بیل اور گائے سے اور حیوانات سے جو تمہارے قبضے میں ہوں. کہ خدا کو جو تمہارا خدا ہے یہی عادتیں پسند ہیں. وہ لاپرواہوں اور خود غرضوں سے محبت نہیں کرتا اور ایسے لوگوں کو نہیں چاہتا جو بخیل ہیں اور لوگوں کو بخل کی تعلیم دیتے ہیں اور اپنے مال کو چھپاتے ہیں، یعنی محتاجوں کو کہتے ہیں ہمارے پاس کچھ نہیں. اور من جملہ انسان کی طبی حالتوں کی وہ حالت ہے جو شجاعت سے مشابہ ہوتی ہے. جیسا کہ شیرخوار بچہ بھی کسی قوت کی وجہ سے کبھی آگ میں ہاتھ ڈالنے لگتا ہے، کیونکہ انسان کا بچہ بباعث فطرتی جوہر غلبہ انسانیت کے ڈرانے والے نمونوں سے پہلے کسی چیز سے بھی نہیں ڈرتا. اس حالت میں انسان نہایت بے باکی سے شیروں اور دوسرے جنگلی درندوں کا بھی مقابلہ کرتا ہے اور تنہا مقابلے کے لیے کئی آدمیوں سے لڑنے کے لیے نکلتا ہے اور لوگ جانتے ہیں کہ بڑا بہادر ہے. لیکن یہ صرف ایک طبی حالت ہے کہ اور درندوں میں بھی پیدا ہوتی ہے، بلکہ کتوں میں بھی پائی جاتی ہے. ایسا ہی انسان میں پائی جاتی ہے. اور حقیقی شجاعت جو محل اور موقع کے ساتھ خاص ہے اور جو اخلاق فاضلہ میں سے ایک خلق ہے وہ ان محل اور موقع کے امور کا نام ہے جن کا ذکر خدا تعالیٰ کے پاک کلام میں اس طرح پرایا ہے. والصابرین فی الباساء والضراء وحین الباس. البقرہ 178. والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم. الرعد 23. الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. آل عمران 174. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس. الانفال 48. یعنی بہادر وہ ہیں کہ جب لڑائی کا موقع آ پڑے یا ان پر کوئی مصیبت آ پڑے تو بھاگتے نہیں. ان کا صبر لڑائی اور سختیوں کے وقت میں خدا کی رضامندی کے لیے ہوتا ہے اور اس کے چہرے کے طالب ہوتے ہیں، نہ کہ بہادری دکھانے کے. ان کو ڈرایا جاتا ہے کہ لوگ تمہیں سزا دینے کے لیے اتفاق کر گئے ہیں تو تم لوگوں سے ڈرو. بس ڈرانے سے اور بھی ان کا ایمان بڑھتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ خدا ہمیں کافی ہے. یعنی ان کی شجاعت کتوں اور درندوں کی طرح نہیں ہوتی جو صرف کبھی جوش پر مبنی ہو، اس کا ایک ہی پہلو پر میل ہو، بلکہ ان کی شجاعت دو پہلو رکھتی ہے. کبھی تو وہ اپنی ذاتی شجاعت سے اپنے نفس کے جذبات کا مقابلہ کرتے ہیں اور اس پر غالب آتے ہیں، اور کبھی جب دیکھتے ہیں کہ دشمن کا مقابلہ قرین مصلحت ہے